ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا نتیجہ حدیث کے اندر آتا ہے، ہم معاف کرنا سیکھیں دوسروں کو۔ جو دوسرے کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلدی معاف کریں گے۔ اب ذرا سنیے، کوئی عورت خاوند کے غصے پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کے صبر کا حصہ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب رہیں گے تو پریشانیاں بھی آئیں گی، صبر بھی کرنے پڑیں گے، پھر اجر بھی ملیں گے۔ یہ سب اتنی فضیلتیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آپس کی زندگی میں سب کچھ ہونا ہے، اگلے کو پتہ ہو کہ میں نے صبر کیا، مجھے اجر ملے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی تھی، چاہتا تو طلاق دے دیتا، کچھ بھی کرتا، لیکن دیکھا کہ وہ شرمندہ ہے، معافی مانگ رہی ہے، اس نے اللہ کی بندی سمجھ کے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے، تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا، میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کیا۔ معاف کر دینے میں پہل کرنا، معاف بھی مانگنے میں پہل کر لینا، اس سے کوئی عزت کم نہیں ہو جاتی، بڑھتی ہے اور کام آگے چلتے ہیں۔ پھر نسلوں کے اندر یہ بات جاتی ہے۔ جگہ جگہ اپنی بیوی کی بات ادھر ادھر بتانا ہمارے ہی گھر کو خراب کرے گا۔ جس بیوی کی عادت ہو کہ خاوند کی باتیں ہر جگہ ذکر کرے، اور جس خاوند کی عادت ہو کہ بیوی کی باتیں جگہ جگہ ذکر کرے، تو اب گھر میں محبتیں نہیں رہ سکتی، خرابیاں آئیں گی۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، جو لڑکی کے ماں باپ بولتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں تیری 2 روٹیاں ہم پہ بھاری نہیں ہیں۔ اس جملے میں بہت بڑا زہر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا زہر چھپا ہوا ہے۔ تیری 2 روٹیاں ہم پہ بھاری نہیں ہیں، شے دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو۔ حکمت اور نرمی سے معاملات کو سمجھائیں، سلجھائیں۔ اور یہی بیٹیاں جب واپس آ جاتی ہیں نا، تو بس پھر ہمارے ہاں جو بچیاں طلاق یا خلع لے کے واپس آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا برا یہ منظر ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری شادی کی ترغیب، جن بچیوں کی طلاق ہو گئی، خلع ہو گئی، ان کی تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی دوبارہ شادی ہو، اور جب تک نہیں ہوتی تو بھائی پہ، ماں باپ پہ، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ اچھا خیال کرے، ڈبل ثواب ملتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یا تو یہ اپنے بھائیوں کی بیویاں جو ہوتی ہیں نا، یہ نند بہنوئی کیا رشتہ بنتا ہے، یہ نند بھاوج کس طرح کا، تو ان کے اندر فتنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کہیں یہ ہوتا ہے، اور عام طور سے کیا ہوتا ہے، گھر کی کام والی باورچی بن جاتی ہے، جس کو نہ پیسے دینے نہ کچھ دینا، فری کی کام والی ملی ہوتی ہے جس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تمہارے معاشرے میں یہ بھی بڑی تکلیف ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک خاتون کا فون آیا، 10-12 سال پرانی بات ہو گئی، ماڈل ٹاؤن میں یا قریب ہی رہتی تھیں۔ مجھے کہنے لگی کہ میری شادی ہو گئی تھی، پسند کی شادی تھی، ماں باپ کو میں نے مجبور کیا، ہو گئی، 2 سال 2.5 سال گزرے، اچھا چل رہا تھا، شوہر ویسے تو بہت اچھا تھا، لیکن اچانک 2.5 سال بعد، شادی کے 2.5 سال بعد جب بچہ بھی ہو گیا، تب جا کے پتہ لگا یہ قادیانی ہے۔ اب جو مجھے تشویش ہوئی، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے، بھائیوں سے بات کی، فوراً میں گھر آ گئی، سب نے جو ہے پوری سپورٹ کی مجھے، اور میں طلاق لے کے اس کو کہا، آپشن دی کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ تو بہت اچھا، نہیں تو نکاح تو سرے سے نہیں ہوا نا، اب تو ختم۔ تو کہنے لگی کہ اس واقعے کو جو میں نے کیا، یہ سب قربانی دی، اور اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ اب گھر مجھے آئے ہوئے کچھ عرصہ، اس نے بتایا 2-3 سال گزر گئے، کہ میں اتنی تنگ ہوں اپنے باپ اور اپنے سگے بھائیوں سے، اپنے ہی گھر میں، اپنے خونی رشتوں سے اتنی تنگ ہوں، مجھے کوئی فتویٰ دے دیں، میں واپس اسی کے پاس چلی جاؤں، وہ بلا رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیتے، میرا چھوٹا سا بچہ میرے پاس ہے، معصوم، کتنی عمر ہوگی اس کی، 2-2.5 سال، اس کو کہتے ہیں کافر کا بچہ یہ۔ اور گھر میں مجھے اتنی باتیں ملتی ہیں، گھر کے ہر ایک کے میں کام کرتی ہوں، اور مجھے
گھر میں کوئی خوشی نہیں ملتی.